نور بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی۔ جب ذوالفقار اسے جگانے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے دیکھا کہ نور کی آنکھیں نہیں کھل رہی۔ اس نے کئی بار اسے آواز دی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ گھبراہٹ میں اس نے فوراً نور کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور تیزی سے ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہسپتال پہنچنے پر وہیں لیڈی ڈاکٹر موجود تھی جسے افتخار شاہ پہلے ہی خرید چکا تھا۔ ڈاکٹر نے نور کا چیک اپ کرنے کا ڈرامہ کیا اور پھر سنجیدہ لہجے میں ذوالفقار سے کہا کہ نور کا بہت خیال رکھنا ہوگا کیونکہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ بات سنتے ہی نور کے ہوش اڑ گئے۔ وہ فوراً چیخ کر بولی کہ یہ سرسراہٹ جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ذوالفقار ڈاکٹر کی باتوں پر یقین کر بیٹھا۔ اس نے نور کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر غلط نہیں ہو سکتی، تمہیں یہ حقیقت قبول کرنی چاہیے۔ اصل دھماکہ تو اس وقت ہوا جب وہ دونوں گھر واپس آئے۔ اسی دوران افتخار شاہ کو لیڈی ڈاکٹر کا فون آیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ نور اور ذوالفقار دوبارہ اسپتال آئے تھے اور اس نے انہیں یقین دیا ہے کہ نور واقعی حاملہ ہے۔ یہ سن کر افتخار شاہ مطمئن ہو کر کہنے لگا کہ فکر نہ کریں، آپ کی باقی رقم جلد مل جائے گی۔ آپ نے بہت اچھا جھوٹ بولا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ ساری گفتگو ذوالفقار کی والدہ سن لیتی ہے۔ وہ غصے سے بھر کر فوراً افتخار شاہ کے سامنے آتی ہے اور اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کر دیتی ہے۔ پھر وہ ذوالفقار کو بھی بلا کر سچ بتا دیتی ہے کہ نور کی جھوٹی حمل کی خبر دراصل اس کے اپنے باپ کی سازش تھی۔ یہ حقیقت جان کر ذوالفقار کا اپنے باپ پر سے مکمل اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ وہ غصے اور دکھ کے عالم میں گھر چھوڑ کر اپنے اپارٹمنٹ چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف سالار اپنے خطرناک منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نور کو فون کرتا ہے۔ وہ روتے ہوئے نور سے کہتا ہے کہ انجم فوفو کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ تمہیں یاد کر رہی ہے۔ یہ سنتے ہی نور پریشان ہو جاتی ہے اور جلدی سے بغیر ذوالفقار کو بتائے گھر سے نکل پڑتی ہے۔ جیسے ہی وہ باہر آتی ہے سالار اپنی گاڑی اس کے سامنے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اسے وہاں لے جائے گا۔ نور اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتی ہے لیکن سالار زبردستی اسے گاڑی میں بٹھا کر اپنے فارم ہاؤس لے جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر وہ نور کو رسیوں سے باندھ دیتا ہے۔ پھر ماریا کو فون کر کے کہتا ہے کہ اب نور کبھی واپس نہیں جا سکے گی۔ وہ اس کی عزت لوٹ کر ویڈیو بنائے گا اور اسے سوشل میڈیا پر پھیلا دے گا۔ ادھر جب ذوالفقار دفتر سے گھر واپس آتا ہے تو نور کو نہ پا کر پریشان ہو جاتا ہے۔ ملازمین بتاتے ہیں کہ وہ بہت گھبرائی ہوئی حالت میں کہیں چلی گئی تھی۔ یہ سن کر ذوالفقار کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ فوراً نور کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور آخرکار اپنے اثر و رسوخ سے اس کا موبائل ٹریس کرواتا ہے۔ لوکیشن سالار کے فارم ہاؤس کی طرف نکلتی ہے۔ ذوالفقار بغیر وقت ضائع کیے اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہے اور تیزی سے فارم ہاؤس پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوتا ہے۔ نور کو بندھا ہوا دیکھ کر اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ فوراً اس کی رسیاں کھولنے لگتا ہے۔ اسی دوران سالار کا ایک گنڈا پیچھے سے ذوالفقار پر حملہ کرتا ہے مگر ذوالفقار اسے بری طرح قابو کر لیتا ہے۔ مار کھا کر وہ گنڈا سب سچ اگل دیتا ہے کہ یہ ساری سازش سالار کی تھی۔ اس کے بعد ذوالفقار پولیس کے ساتھ سیدھا سالار کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ تحقیقات کے دوران ایک اور خوفناک راز سامنے آتا ہے کہ سالار نے کئی سال پہلے ندا نامی لڑکی کو قتل کیا تھا۔ تمام ثبوت ملنے کے بعد پولیس فوراً سالار کو گرفتار کر لیتی ہے۔ اگلے ہی دن عدالت سالار کو اس کے جرائم کی بنیاد پر 14 سال قید کی سخت سزا سنا دیتی ہے۔ جب رشما کو حقیقت کا علم ہوتا ہے تو سالار دراصل ایک قاتل ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ دوسری طرف مرتضیٰ کو بھی اپنی غلطیوں کا شدت سے احساس ہونے لگتا ہے۔ انجم بھی ایک بڑا فیصلہ کرتی ہے اور اپنی کروڑوں کی جائیداد نور کے نام کر دیتی ہے۔ ساتھ ہی کہتی ہے کہ اب یہ سارا کاروبار تم سنبھالو۔ ادھر فرا جو ہمیشہ دوسروں کی زندگیاں تباہ کرنے کے لیے منصوبے بناتی تھی اب خود پچھتاوے کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ بہت سی مشکلات اور آزمائشوں کے بعد آخرکار ذوالفقار اور نور ہمیشہ کے لیے ایک ہو جاتے ہیں۔
لیکن ایک سوال اب بھی باقی ہے۔ سالار کو 14 سال کی سزا ملی ہے جبکہ اس نے اتنے سنگین جرائم کیے تھے۔ کیا اسے اس سے بھی بڑی سزا ملنی چاہیے تھی؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے ضرور کمنٹ میں بتائیں اور آنے والی قسطوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔